بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی علیہ السلام تھے۔ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ سمجھا جاتا ہے سلیمان علیہ السلام کا سلسلہ نسب یہودا اولاد یعقوب کے واسطے سے یعقوب علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ قرآن پاک میں انہیں اولاد ابراہیم میں شمار کیا ہے۔ ہدہد سلیمان علیہ السلام کا گائیڈ اور جاسوس تھا، جو آپ کو پانیوں کے مقامات کی رہنمائی کرتا اور لشکر کے پڑاؤ کی جگہوں کی نشاندہی کرتا۔ آپ نے اسے نہ پایا تو بہت برا محسوس کیا اور اسے ڈانٹ پلائی۔ وہ تھوڑی دیر غیر حاضر رہا، پھر آ گیا۔ اس نے سلیمان علیہ السلام سے کہا، مجھے ایک ایسی بات معلوم ہوئی ہے جس سے آپ اور آپ کے لشکر آگاہ نہیں ہیں۔ میں قوم سبا اور اس کی ملکہ کے بارے میں ایک سچی خبر لے کر آیا ہوں۔ ان کا ایک بڑا ملک اور وسیع مملکت ہے۔ میں نے انہیں عقل و دانش اور حکومت و سرداری سے متصف ہونے کے باوجود احمق کو جاہل پایا ہے۔ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے نہیں ہیں اور نہ ہی ایک اللہ کی عبادت کی طرف راہ پاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو یہ بات بڑی ناگوار محسوس ہوئی کہ اس کی مملکت کے پڑوس میں ایک ملک اور ایک امت ایسی ہے جس کو وہ جانتے نہیں اور نہ ہی ان کی دعوت اس تک پہنچی ہے، اور اب تک سورج کی پوجا کرتی ہے۔ ان کی پیغمبرانہ دینی حمیت نے جوش مارا۔ انہوں نے یہی درست جانا کہ اس مملکت کی مشرک حکمران خاتون کو خط لکھیں، اسے اسلام کی دعوت دیں اور اپنے لشکر جرار کے ہمراہ اس کے ملک پر حملہ آور ہونے سے پہلے اسے اطاعت اور فرما برداری اختیار کرنے کی دعوت دیں۔ اس کی طرف فصاحت و بلاغت سے لبریز خط تحریر کیا اور اس میں اسے اسلام کی دعوت دی۔ خط میں نرم دلی، صراحت انبیاء کی انکساری اور بادشاہوں کی غیرت کا امتزاج تھا۔ سلیمان علیہ السلام میں بیک وقت تواضع، انکساری اور شاہانہ غیرت و خودداری پائی جاتی تھی، یعنی آپ ان دونوں اوصاف سے آراستہ تھے۔ وہ عورت جو اس ملک پر حکومت کرتی تھی نہایت عقل مند تھی، لیکن وہ حکم دینے میں جلد باز نہ تھی۔ اسے سیرت اور فاتحین کے واقعات کے بارے میں وسیع تجربات تھے، لیکن اس کی عقل و دانش نے معبود حقیقی کی معرفت اور اس کی عبادت کے بارے میں اسے دھوکے میں رکھا۔ اسے بادشاہوں کے گھمنڈ و خودداری نے اپنی لپیٹ میں نہ لیا اور اپنی رائے پر جمی رہنے والی تھی۔ اس نے اپنی حکومت کے صاحب ارکان کو خط کے بارے میں اطلاع دی، جو عام خطوط کی طرح کا نہ تھا۔ یہ اس وقت کے بادشاہ اور ایسے نبی کا خط تھا جو اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہے۔ جب اس کی حکومت کے ارکان ملکہ کو خوش کرنے اور اس کی چاپلوسی کرنے کی غرض سے اپنی طاقت اور اپنے لشکروں کی کثرت کے بارے میں دلائل دینے لگے، جیسا کہ ہر دور اور ہر جگہ میں بادشاہوں کے ہم نشینوں کی عادت ہوتی ہے، ملکہ نے ان کی بات کو قبول نہ کیا اور نہ ہی ان سے اتفاق کیا، بلکہ انہیں برے انجام سے ڈرایا۔ انہیں فاتحہ بادشاہوں کا سلوک یاد دلایا جو وہ مفتوح قوموں میں اختیار کرتے ہیں، اور شکست و ذلت کے بعد مفتوح اقوام کا انجام ہوتا ہے۔ ملکہ نے ان سے کہا، یہی حالت ہمارے ملک اور قوم کی ہوگی۔ ملکہ نے ان سے کہا، میں سلیمان علیہ السلام کی طرف تحائف بھیجتی ہوں اور ان کے ذریعے اس کا امتحان اور جائزہ لیتی ہوں۔ اگر اس نے تحفہ قبول کر لیا تو وہ بادشاہ ہے، تو تم اس سے لڑائی کرنا۔ اگر اس نے تحفہ قبول نہ کیا تو وہ یقیناً نبی ہے، اس صورت تم اس کی پیروی کرنا۔ ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف ایک عظیم الشان تحفہ بھیجا جو بادشاہوں کی شایان شان ہوتا ہے۔ جب وہ تحفہ سلیمان علیہ السلام تک پہنچا، آپ نے اس سے پہلو تہی اختیار کی اور اس کے قبول کرنے میں بے رغبتی کا اظہار کیا اور فرمایا، کیا تم مجھے مال دے کر بہلاتے ہو؟ میں تمہیں شرک پر ملک سمیت چھوڑ دوں، اور جو مجھے اللہ تعالیٰ نے ملک، مال اور لشکر عطا کیے ہیں وہ اس سے کہیں بہتر ہیں جو کچھ تمہارے پاس ہے۔ معاملہ حقیقت پسندانہ ہے، کوئی مذاق نہیں، اور مسئلہ دعوت و اطاعت کا ہے، یہ کوئی بہلاوے کا مسئلہ نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں اس سے آگاہ کیا اور ان کے ملک پر چڑھائی کی دھمکی دی۔ یہ شاہی وفد ملکہ کے پاس واپس پہنچا اور اسے کہانی سنائی۔ اس نے سنی اور آپ کی قوم مطیع ہو گئی، اور وہ اپنے لشکروں کے ساتھ سر جھکائے سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ ہوئی۔ جب سلیمان علیہ السلام کو ان کی آمد کا یقین ہو گیا، وہ اس سے خوش ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ اسے اللہ کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی دکھلائے تاکہ وہ اللہ کی قدرت اور سلیمان علیہ السلام پر اس کی نعمتوں کی دلیل ہو۔
آپ نے ارادہ کیا اس کا وہ تخت جو طاقتور اور دیانتدار آدمیوں کے سپرد کر رکھا تھا حاضر کریں، تو اپنے سرداروں سے مطالبہ کیا کہ وہ اس کا تخت اس بڑے قافلے کی آمد سے پہلے لے آئیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ارادہ کیا تھا تھوڑے ہی وقت میں وہ پورا ہو گیا۔ یہ ایک معجزہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا تو اس کی بعض علامات و صفات بدل دی گئیں تاکہ آپ اس کی پہچان اور نگاہ کے ثبات کا امتحان لیں۔ اگر ملکہ پر یہ معاملہ غلط ملت ہو جاتا ہے تو اس کی اس سے زیادہ باریک اور دور اس معاملات میں کوتاہ نظری کی دلیل ہوگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انسانوں اور جنوں میں سے معماروں کو حکم دیا۔ انہوں نے اس ملکہ کے لیے شیشے کا ایک بڑا محل تعمیر کر دیا اور اس کے نیچے پانی جاری کر دیا۔ جو اس معاملے کی حقیقت کو نہیں جانتا وہ خیال کرے گا کہ یہ پانی ہے، لیکن شیشہ چلنے والے اور پانی کے درمیان حائل ہے۔ یہ ایک پختہ بات ہے کہ ملکہ کو اس کے پانی ہونے کا وہم ہوگا تو وہ اپنی پنڈلیوں سے کپڑا سرکائے گی۔ اس مقام پر غلطی واضح ہو جائے گی۔ اس سے اس کی کوتاہ نظری اور مظاہر سے دھوکہ کھا جانے کا عادت کا پتہ چل جائے گا۔ وہ اور اس کی قوم سورج کو سجدہ کرتے تھے، اس لیے کہ یہ روشنی اور زندگی کا سب سے بڑا مظہر ہے جو کہ اللہ کی آیات میں سے ہے۔ اس سے اس کی آنکھوں کا پردہ ہٹ جائے گا۔ وہ پہچان جائے گی کہ جس طرح اس نے شیشے کو پانی سمجھنے کے معاملے میں غلطی کی ہے اور اس نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا دیا، اس طرح سورج کو خالق سمجھ لینے کے معاملے میں بھی غلطی کا ارتکاب کیا ہے کہ اس نے سورج کو سجدہ کیا اور اس کی عبادت کرتی رہی۔ یہ انداز 100 خطبوں اور 1000 دلیلوں سے زیادہ فصیح و بریق تھا، اور ایسے ہی ہوا۔ وہ ملکہ اپنی چالاکی، ہوشیاری اور ذہانت کے باوجود ایک واضح غلطی کا شکار ہوئی۔ اس نے شیشے کو چمکدار پانی سمجھا جو بہتا ہے اور ٹھاٹے مارتا ہے۔ اس نے اپنی پنڈلی سے کپڑا ہٹا دیا اور اس نے ارادہ کیا وہ اس پانی میں داخل ہو۔ اس موقع پر اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کو اس کی غلطی پر آگاہ کیا اور فرمایا، یہ ایک محل ہے جو شیشے سے بنایا گیا ہے۔ اس کی آنکھ سے پردہ ہٹ گیا۔ اس نے مظہر کو ظاہر پر قیاس کرنے کی اپنی نادانی کو پہچان لیا اور سورج کی پوجا اور اسے سجدہ کرنے کے بارے میں اپنی جہالت کا پتہ چل گیا، اور وہ جلدی سے کہنے لگی، میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لائی۔ سورۃ النمل۔ قرآن حکیم میں اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا اور کہا، کیا بات ہے، میں فلاں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا؟ میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا، ورنہ اسے میرے سامنے معقول وجہ پیش کرنا ہوگی۔ کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی تو اس نے کہا، میں نے وہ معلومات حاصل کی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہیں۔ میں سبا قوم کے متعلق یقینی اطلاع لے کر آیا ہوں۔ میں نے وہاں ایک عورت دیکھی جو اس قوم کی حکمران ہے۔ اس کو ہر طرح کا سر و سامان بخشا گیا ہے اور اس کا تخت بڑا عظیم الشان ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کے بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے۔ شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے اور انہیں شاہراہ سے روک دیا۔ اس وجہ سے وہ یہ سیدھا راستہ نہیں پاتے کہ اس اللہ کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے جسے تم لوگ چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو۔ اللہ جس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، جو عرش عظیم کا رب ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، اب ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے۔ میرا یہ خط لے جا اور اسے ان لوگوں کی طرف ڈال دے، پھر الگ ہٹ کر دیکھ کہ وہ کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ ملکہ نے کہا، اے اہل دربار، میری طرف ایک بڑا اہم خط بھیجا گیا ہے۔ وہ سلیمان علیہ السلام کی جانب سے ہے اور اللہ رحمان الرحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے۔ پیغام یہ ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلم ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ ملکہ نے کہا، اے سرداران قوم، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دیں۔ میں کسی معاملے کا فیصلہ اس وقت کرتی ہوں جب تم حاضر ہوتے ہو۔ انہوں نے کہا، ہم طاقتور اور لڑنے والے لوگ ہیں، آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ خود دیکھ لیں کہ آپ نے کیا حکم دینا ہے۔ ملکہ نے کہا، بادشاہ جب کسی ملک میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب اور اس کی عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ یہی کچھ وہ کیا کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں کی طرف ایک تحفہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ میرے ایلچی کیا جواب لے کر واپس آتے ہیں۔ جب وہ یعنی ملکہ کا سفیر سلیمان علیہ السلام کے ہاں پہنچا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے، بلکہ تمہارا تحفہ تم ہی کو مبارک ہو۔ اے سفیر، واپس جا اپنے بھیجنے والوں کی طرف
ہم ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کا مقابلہ وہ نہ کر سکیں گے، اور ہم انہیں ایسی ذلت کے ساتھ وہاں سے نکالیں گے کہ وہ خوار ہو کر رہ جائیں گے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے اہل دربار، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لائے گا؟ پہلے اس سے کہ وہ لوگ متی ہو کر میرے پاس آئیں۔ جنوں میں سے ایک طاقتور دیوہکل نے عرض کیا، میں اسے آپ کے پاس لاؤں گا، پہلے اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں۔ میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں، لیکن جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا، میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے آپ کے پاس لائے دیتا ہوں۔ جب سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا، وہ پکارے، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں۔ جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے لیے مفید ہے، ورنہ کوئی نہ شکری کرے تو میرا رب بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ بزرگ ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، انجان طریقے سے اس کا تخت اس کے سامنے رکھ دو، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو راہ راست نہیں پاتے۔ ملکہ جب آئی، اس سے کہا گیا، تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ کہنے لگی، یہ تو گویا وہی ہے، ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے اور ہم نے سر اطاعت جھکا دیا تھا۔ اس کو ایمان لانے سے جس چیز نے روک رکھا تھا وہ ان معبودوں کی عبادت تھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتی تھی، کیونکہ وہ ایک کافر قوم سے تھی۔ اس ملکہ سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو، اس نے جو دیکھا تو سمجھیں کہ پانی کا ایک حوض ہے، اور اس میں اترنے کے لیے اس نے اپنے پانچے اٹھا لیے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ شیشے کا چکنا و چمکدار محل ہے۔ اس پر وہ پکار اٹھی، اے میرے رب، میں اپنی جان پر بڑا ظلم کرتی رہی، میرے رب، میں نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی۔